الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ سامعین کرام، سورہ توبہ دی 33 نمبر آیت میں تھوڑے سامنے پڑھی اور بالکل انہی لفظاں سے آیت سورہ صاف سے 9 نمبر سے آئی، ہو ایک کوئی لفظ ہے۔ اللہ رب العالمین نے دے اندر جناب رسالت مآب صلوات اللہ وسلام علیہ انہاں دی بعثت دا مقصد بیان فرمایا کہ رسول نو بھیجیا کیوں؟ کوئی راہباں درویشاں دا گروہ بناؤن لی کہ تسبیحاں گردانن تے حجریاں تے بہ جان تے دنیا جو مرضی ہوندا رہے اپنا ہو کرن، یہ لیے آئے یا کی مقصد ہی اللہ دے رسول دی آمد دا؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ ہی ہے جن نے اپنے رسول نو بھیجا، یہ آپ نہیں کھڑا ہویا نہ انہیں کوئی دلوں گل کری ہے، اللہ نے انہوں مقرر کیا، رب دا نمائندہ اور 2 شیاں لے کے آیا، ایک خدا ایک دین الحق۔ معنی خدا دے کئی آؤندے مگر خدا دا اتھے معنی بصیرت ہے کہ پہلا کام رسول دا ہے کہ لوگاں دے دماغ روشن کرے، انہاں دے ذہن صاف کرے، جنہ انہاں دے دلاں چ کوئی شک اور شبہ ہے نا انہاں سارے دا اطلاع کرے، انہاں دی تسلی کراوے کہ جڑا دین میں دس رہا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، قیامت برحق ہے، میں اللہ دا رسول ہے، حلال و حرام ہے، اتنے پہلے انہاں دے دل ٹک جان۔ بالکل تحکم اور زبردستی تو کام نہیں لیندا، میں کہنا مان لو نہیں، ہر شے دی برہان اور دلیل دیندا۔ ایہو ہی کمال ہے اللہ دے رسول دا کہ وہ پاگل بنا کے مگر نہیں لاؤندا، جویں ٹھگ پیراں دا کام ہوندا، لوگاں نوں روشنی دیندا۔ تو خدا تو مراد بصیرت، والذین اہتدوا زادہم ہدی، کہ جڑے لوگ سیدھے رستے تے ہوندے اللہ تعالیٰ پھر انہاں نوں روشنی دیندا جاندا، اور بالکل نور ہوندا انہاں دے دماغ، ہر گل نوں سمجھ کے سوچ کے مندے۔ تو پہلا کم رسول دا ہے کہ عقائد جڑے ہے عقیدے انہاں نوں ٹھیک کرے۔ اس بارے جنیاں غلط فہمیاں نہ لوگاں، مولانا مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ نے ایک جگہ بہت ٹھیک لکھیا کہ لوگ ایویں کہہ دیں کہ فلانا اللہ نوں مندا، ہندو بھی مندے، سکھ بھی مندے، آندا یارو جداں دا مندے اداں دا اللہ ہے۔ کوئی اللہ نوں آندا اولاد والا ہے، کوئی آندا بھل جاندا، کوئی آندا اس طرح ہو جاندی ہے، وہ اللہ نہیں ہو، انہاں لوگاں نے ایک منکر شے اللہ بنائی ہے۔ اللہ نوں مننا ہو جویں سچ مچ ہیگا نا ادا منے، اور وہ سوائے رسول دے پتہ نہیں لگ سکتا۔ جو بھی اپنے ذہن نہ کر لینا بھی اللہ اجداں دا تہاڈی من کڑچ ہے، رسول دسو گا جڑا اللہ دی طرفوں آیا کہ اللہ چاہ شیاں ہیگیاں نہیں، اور دا خلاصہ سبحان اللہ و بحمدہ ہے کہ ہر اچھی شے خدا چ ہیگی ہے، ہر عیب والی شے تو اللہ پاک ہے۔ موٹی گل ہے جہدے چ عیب نکلے نہ خامی وہ نہیں اللہ چ ہو سکے۔ جڑی کمال اور خوبی دی گل ایک بھی باہر رہ جائے تو بھی اللہ نہیں، کمال دا جامع عیباں تو پاک ہے۔ تدے اس کلمے نوں کیا گیا کہ اللہ دے فرشتے بھی یہ پڑھتے ہیں سبح بحمد ربک، اسی اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں سبحان اللہ اور حمد کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو میں خلاصہ ایک دس دے رہا تمہیں کہ خدا عقیدے نوں صاف کردا، بصیرت دیندا، پھر اس تو بعد آ جاتا جنہاں لوگوں نوں سمجھ آ جائے کہ رسول سچا، یہ دین برحق ہے، انہاں نوں کوئی ضابطہ حیات چاہیے، زندگی گزارن لئی پھر کوئی طریقہ چاہیے بھی کہڑیاں شیاں جڑیاں نہ اسی کریے، کہڑے کام ہیں جڑے کریے حلال و حرام سمجھاوے۔ یہ لیے دین ہے، دین دے بھی بہت معنی مگر دین دا مطلب ضابطہ ہے، زندگی گزارن دا طریقہ۔ پہلا دماغ درست کیتے، پھر عمل واسطے انہوں نے شاہ راہ دیتی، کیا کم تسی کرنے نہیں کر، یہ 2 شیاں لے کے رسول اللہ دی طرف آوندا۔ تے کرنا کی ہوندا؟ صرف بات تبلیغ کر کے بہ جاؤ نہیں، لیظہرہ علی الدین کلہ، اینوں غالب کرنا ہوندا اور باقی دین جڑے سارے ملیا میٹ کرنے ہوں۔ یہ لیے انہیں جہاد کرنا، کوشش کرنی، ساتھیوں نال لے کے اپنا جان و مال لڑا دینا بے دین غالب آوے، جڑا اللہ نے اتارا ہے وہ طریقہ چلے۔ جدھر بھی جان لوگ بازار جان تے تاجر بھی خرید و فروخت کر رہے ہوں تے اللہ دے دین دے مطابق، کیا حلال ہے اے حرام ہے۔ عدالت جائے ویکھے کہ گواہ بھی گواہی دین دے مطابق دے رہا ہے سچی، جج بھی بغیر کسی پریشر رشوت تو صحیح انصاف کر۔ اسمبلیاں لوگ جان تو ویکھن بے قرآن پیار سنتے رسول پئی ہے اور سارے ممبروں دے مطابق فیصلے دے رہے ہیں،
لیظہرہ علی الدین کلہ، اس دین نو غالب کر دے سارے باقی دیناں تے، ولو کرہ المشرکون، پاویں شرک کرن والے نوں یہ شے کڈی بری لگی۔ اتنے شرک ویکھو نا، کوئی بت پرستی کی گل نہیں آئی، شرک آیا کہ اللہ کا دین جڑا انہوں چھڈ کے کوئی ہور دین نافذ کرے، پاویں کلمہ گو ہوئے، خدا دی کتاب الماریاں ٹھپ اور ملک قانون دوسرا چل رہا، تھانیاں جی ہور ضابطے پے، عدالتاں جی اور اے مشرک لوگ، انہوں نے اللہ دے نال برابری کر لی کہ اللہ کوئی شے نہیں، اسی اپنا قانون چلاواں۔ اس تو اللہ دا رسول جڑا وہ سمجھو کم اصل جڑا وہ دین نو نافذ کرنا، دین و دولت نو ایک جگہ کرنا۔ اللہ خلاصہ دس دیاں تینوں، اور ساری دنیا چ آدم علیہ السلام تو لے کے اج تک فساد جڑا نا، اور یہ مٹنا نہیں، پاویں پٹھے سدھے ہو لو، جب تک دین و دولت جدا رہے۔ حکومت الگ رہی، دین الگ رہا، جتنے مرضی پٹھے سدھے نسخے ورت لو، کچھ بھی نہیں بننا۔ انہوں نے ایک تھاں کرنا کہ وہی بندہ دین سب تو وڈا امام ہوئے اور وہی ملک دا حکمران ہوئے۔ یہ دین اور دولت، دولت مال دولت نو نہیں آندے، یہ ساری بولی دولت عربی زبان سے حکومت نو آندے۔ اس تو دیوال العالمین ساری دنیا دی حکومت، حکومت اور دین جب ایک تھاں ہو جاندہ نا کہ سارا تو اعلیٰ دیندار حکومت دی کرسی سے بیٹھا، نماز دی امامتی وہ کراؤندا، خطبہ جمع دیندا، دین دے مسئلے کے لوگ تو بہت بڑا کوئی عالم نہیں امت، اور نال ہے ابھی وہ حکومت بھی چلا رہا۔ یہ ساری دنیا دی بہتری دا سامان، اسی میں حفاظت ہے انسانیت کی کہ ہوں ایک جنیدی اور ارد شہری۔ دنیا بچنی چاہتا کہ جنید اور ارد شہر ایک تھا، اور ارد شہر بہت بڑا حکمران ہویا، جنید ولی ہویا۔ انہوں نے کیا جدو ولایت اور حکومت کٹھی ہو جاندی نا، خدا دا ولی تختے بہ جاندہ، اس وقت دنیا عدل و انصاف، بالکل دنیا سکھ دی نیند سوندی ہے، آرام دی زندگی گزار دی۔ نوبت اتوں تک پہنچ دی ہے، جو مرضی جھگڑے بحثاں کرن، مگر کوئی سنی ہے کوئی شیعہ، اس گل سب منتے ہیں بے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکومت جڑی کیتی نا، زہد نہ کی، بالکل درویشی نہ کیتی ہے۔ انہوں دی حکومت صحیح سی یا غلط سی، لٹیا کھادا نہیں ہونا، بالکل خزانے نو ہاتھ نہیں لایا، فقیر بن کے رہے، پھٹے کپڑے سے انہوں دے، اور بالکل یہ حال سی ان کی حکومت سے ہے فاش یہ رمد غریب، سلطنت اہل دل، فقر ہے شاہی۔ انہوں تسی بادشاہی کیوں آندے جے؟ فقیری تخت تے بہ کے فقیری، اور موت دے وقت جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیتا، انہیں مہر لاتی بیدوں گاں کوئی نہیں کر سکتا۔ 2 سال جڑا وظیفہ مسلمانہ دیتا دی، پہلا تو ویکھو نا کپڑے چک کے بازاری لی چل پے بازار نو، حکومت مل تو بعد بھی اپنے کپڑے ویچاں تے روٹی کماؤ، تو مسلمان ہی آکھیا بھی نہیں ہن حکومت دے نال دھندا نہیں ہونا، تسی کوئی وظیفہ دا۔ انہاں آکھیا پھر وظیفہ جڑا ادنا تو ادنا ریا دا بندہ کھاندا نا، انہاں مینوں گزارا دے دیا، اور وہ گزارا لیا۔ تاریخ جو اس تو شیعہ عالم بھی بیچارے منتے ہیں کہ حضرت علی یار انہوں دے مقابلے کی اٹھتا، ہمیں وہ سمجھتا سی میرا حق، مگر انہوں نے سمجھا میں انہوں دے خلاف اٹھنا دنیا میرے منہ تے تھکو گی، یہو جہاں فقیراں درویشاں یار تو پنگے لیندا پھرنا، کیونکہ وہ زاہد اور درویش، انہوں نے دنیا خزانے نو ہاتھ نہیں لایا۔ کہہ گئے مر لگے حضرت عائشہ ذکر ایجاں دا حکمران تو نہیں ملنا، جڑا میں آنا نا کہ دین و دولت ایک تھاں جدوں ہو جاندی نا، وہی شخص ولی ہوندا اور وہ حکومت چلاوندا، اتنے پھر امن نہ ہوئے تو اور کی ہونا ہوندا۔ کیا بیٹا یہ 2 سال جڑا انہوں نے زبردستی کر کے مینوں وظیفہ دیتا نا، حساب کر لیں جن پیسے بنے نا حضرت عمر نو واپس بھیج دی، اور جدوں گئے تو حضرت عمر نے آخیا کہ ابو بکر تو بعد والا نہیں بڑی مشکل پیدا کر گئی، کون اس طرح تنخواہ واپس کروں گا؟ اس باروں علامہ اقبال فرماتے اسی میں حفاظت ہے انسانیت کی کہ ہوں ایک جنیدی اور سے انساناں دا بچائے یا بلی لبو وقت دا وہ حکومت دے تختے آوے، پھر انہیں آپ نہیں لٹنا کھانا، تہاڈی فکر ہونی، تسی آرام نہ ستے ہونا اور رات گلیاں پھردا ہونا۔ وہ مکان جس طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز دا کہ ایک عورت کوفیوں سفر کر دی، اے اسلامی حکومت دس رہا جڑی رسول اللہ نے دین غالب کیتا، تے جتے جویں مولانا آزاد آندے این شباب دے وقت ڈاکہ ماریا امیر معاویہ رضی ضرورید نے، جدوں چڑھائی تے اسلام اسے ڈاکہ مار دیتا، بالکل انہوں برباد کر کے ملوکیت در جبر دا راج قیام کرتا، پٹھا ہی بٹھاتا جو رسول خدا نے کیتا۔ پہ اجے بھی انہوں نے چیلے جڑے سوائیاں دیندے پھردے، ہن نہیں لوگ صاف لٹی جاندے ملک نوں، انہوں دے بڑے ایجنٹ میڈیا تے آؤندے، بے ایمان لوگ انہوں دے چیلے نہیں انہوں دی وکالت کرنوں ہٹدے، مگر حقیقت ہے جس تو آزاد لکھ لا جے ظالماں دیاں صفاں بجیاں نہ دن قیامت دے
سارا تو پہلی صاحب بنی امیہ دی ہونی. انہوں نے اسی دین نو تباہ کر دیتا جدوں وہ چڑھائی تے. اگر کچھ سال کٹ جاتا ہو یہو جہ فقیراں درویشاں دا پوری دنیا تے راج ہوندا. میں لٹ لیا. تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ 2.5 سال صرف آیا بیچارہ. مگر ان سب نے منیا کہ صالح اور نیک آدمی یار دوبارہ چمک تھوڑے دن اسلام دی ویکھ لی لوگ کہ کوفیوں ایک اور سفر کر رہی. اے ساڈے تواڈے مسئلے پاکستان تے آندا حل نہیں نہ ہونے. دیندار نہیں لبدے. انہاں نوں بناؤندے جنہاں نوں جان دے ڈاکو بدماش ہے. یہ تھانے میرا پت چھڑا دوں گا, یہ مینوں نوکری لے دوں گا. تھوڑے تھوڑے اپنے مطلباں پچھے ساتھ دے دیں. کوئی نہیں سوچتا بھی دین دا بھی کوئی رہن دوں گا نہیں. تو کوفہ تو سفر کیتا. اسلامی حکومت کی گل ہو رہی عمر بن کی اسی میں بلائی. اور انہوں نے اقبال یہ اعجاز ہے ایک سہارا نشین کا. کروڑاں درود و سلام سہارا نشین تے اللہ دے رسول نے فرمایا ایک بیابان جر نبی خدا دا پیدا ہویا. دنیا دا کوئی علم نہیں پڑھیا, نبی امی ہے. یہ اعجاز ہے ایک سہارا نشین کا. بشیری ہے آئینہ دار نذیری. ایک پاسے بشیری ہے کہ خوشخبریاں کہ اچھے کام کرو گے انعام ہے. دوجے پاسے تلوار اور کول لاٹھی بھی ہے کہ برائی کرو گے سزاواں ملیں گے. اے دین رسول لے کے آؤندے ایویں مولیاں نے منتاں نہیں کرنا آؤندے کہ لوگ جو مرضی کر رہے ترلے کر رہے پھرو. نیکی کرو گے انعام ملے گا, برائی ملو گے تو حدود اور تعزیرات سے سزاواں ملیں گی. دنیا کا انتظام کر دے. مگر ہوئی دین و دولت میں جس دم جدائی حوث کی امیری حوث کی امیر. جدو الگ ہو گئے دیندار حجریاں سے بند کر دیتے حکمران مرضی کر لگ اتنے پھر ہی ہونا سی حوث کی امیری حوث کی لٹ. تو کوفیوں ایک بیوہ اور سفر کیتا. 6 بچیاں دی ماں سی, کوئی سہارا نہیں. وہ دمشق پہنچی اور انہیں جا کے پوچھا بے خلیفہ دا مال. اتنے جسے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ دے مکان سے گئی. انہوں دی بیوی بیٹھی فاطمہ وہ نام سی اور وہ حکمران دی بیٹی سی عبد الملک دی. آپ بھی 4 پرا واری واری وہ حکمران بنے. کوئی غریبنی نہیں سی مگر اسے فقیری دی حالت. کیونکہ عمر بن عبدالعزیز جیسے بدلے انہوں نے آخیا فاطمہ جے میرے نہ رہنا ہی نہ اج تو اپنی زندگی بدلنی. حالانکہ عمر بن عبدالعزیز ہی بڑی عیاشی کی زندگی گزارتے سی. جو بنے امیہ دا حال سی وہ لچن سی بے سویرے جڑا لباس پہننا شام نو نہیں اور یہ سال چواری نہیں سی آؤندی. تے خوشبوئاں تو لوگ اندازہ کرتے سی بھائی اتوں عمر بن عبدالعزیز لنگیا. مگر جدوں بن مرضیوں وہ حق فیصلہ ہو گیا لوگ مبارک دین گئے تو اپنے حجرے بیٹھے روندے سی. لوگوں نے مبارک دیتی. حکومتیوں نے آخیا یار مبارک کی دین آئے دے افسوس کرنا ہو کہ ایسے میں مشرق تو مغرب تک سارے مسلمانوں کا قیدی ہو گیا. اگر کسی نہ بھی ظلم ہویا کی قیامت دن نہ یک دم بدل گیا. اور انہوں آخیا ہار جڑا تینوں ان لکھاں دا پایا ہے واپس کر خزانے نوں تے میرے نال فقیر گزارا کر. وہ جب عورت گئی انہیں ویکھیا مکان جڑا سی وہ بھی ٹٹھا. تو انہیں افسوس کیتا میرا کی بننا جہاں اپنا مکان ہے. تو فاطمہ نے آخیا میں نے یہ مکان بڑا شاندار ہوندا سی مگر جب تو تہاڈی فکر چ عمر لگ گیا نا یہ مکان اسی طرح ہو گیا. تہاڈے بناتے اپنا اسی طرح. آپ آئے اور آ کے نا مکان سلام کیتا. وچے مکان دے کنواں سی. رسول اللہ جو معجزہ دے گئے سی کوئی نہیں نمازاں روزاں دسیا اے حکومت دے گئے سی. حکومت سے بہ کے بڑی بننا کوئی سوکھی گل ہے. خزانے قدماں سے فوجاں سلام کر لی پھر خدا دا آج بندہ بن کے رہنا. کنویں چو پانی کٹ کے مٹی چ پاؤن لگ پائے گارا بناؤ لگ پائے مکان کی لپائی کرا تے نال بار بار ادھر وہدے. تو اس عورت نے آخیا آپ کی بیوی تو ملازم جڑا بڑا بے حیا کیویں ساڈے انہوں نے آخیا اے ملازم نہیں وقت دا امیر المومنین ہے جب تو فریاد لے کے آئی. انہیں آخیا اس مینوں کی دینا جا اپنا حال ہے. انہیں آخیا فکر نہ کر یہ تو چھڈ جے سال جے تیرا ہوگا کام. جدوں دسیا بے 6 بچیاں دی ماں ایس تو آئی اسے میں کاغذ میں لکھیا گورنر دے نام چٹھی لی کہ عورت پیش ہوئے 6 بچیاں دی شادی دا انتظام کر یہ میری ذمہ داری میں امت دا باپ ہے ایسے. اور جدوں عورت چٹھی لے کے کوفہ پہنچی عمر بن عبدالعزیز فوت ہو چکے مگر انہوں خبر کوئی نہیں. وہ جدوں گورنر دے پیش ہوئی چٹھی رکھی کہ گورنر رو پیا آنسو دے بہ پے تے بیچاری ڈر گئی پتہ نہیں وچ کی لکھا. تو انہیں آخیا نہ اماں تو ڈرنا وہ بندہ خدا دا جنہیں خط لکھا سی وہ فوت ہو گیا دنیا تے نہیں رہا. پریشان ہوئی انہیں آخیا نہ پریشان نہ ہو تو وہ مرن تو کئی مدت بعد بھی یہ خط لے کے آؤں نہ تو اسی ادا ہی ادب کرتے وہ جی زندگی کرتے تھے. عمر بن عبدالعزیز کو سارے ظاہر تے حکمران سی دلاں تے وہی حکومت. تو یہ حکومت سی جڑی اللہ دے رسول نے دیتی جنہوں اسلامی حکومت کیا جائے خلاف تے راشدہ برباد ہو کے رہ گئے انہوں تباہ کر. کلمہ جاری رہا نمازاں ہوندیاں رہیاں اذاناں ہوندیاں نے پٹھا بٹھا
حکومت کے دائرے چ آ کے چوں خلافت رشتہ قرآن گسے علامہ اقبال آدھے تمہیں پتا بھی لگتا کربلا کا کہ کربلا کی جدوں حکومت نے قرآن نال رشتہ توڑ لیا کہ حکومت آزاد اسی جو جی چاہ کریں گے نماز روزہ کریے ساری مرضی سانوں کسی نے کہنا کچھ نہیں دین اپنے گھراں چ رکھو کیوں خلافت رشتہ قرآن سے حریت را زہر اندر کام رہے آزادی دے گلے زہر دے قطرے ٹپکاتے بولن نہیں دینا جو غریب بولیا سر لاتے وہ کئی چیزاں تسی سن چکے کہ نماز دا کی حال ہوا وقت تبدیل کرتے تکبیراں چھٹیاں آج ایک نمونہ وہ ہور پڑھ کے جانا کہ اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے عیداں پڑھائیں دونوں عیداں دے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اذان نہ آکھی کوئی اقامت نہیں آکھی ہن بھی نہیں کوئی آندا نہ خلیفیاں دے زمانے سے یہ حضرت معاویہ نے ہن ساڈے اہل دین مولوی فلانے نے بدعت کر لی وہ عبادت چدرت کر لی کہ اذان کر لی اقامت کر لی اپنی مرضی اور لوگ بیچارے جڑے ہو چوں چراوی نہ کر اے تسی بخاری پڑھو مسلم پڑھو سارے پتہ لگے بھئی دین نہ انہوں نے کی مذاق بنا دیا کہ اپنا ایک متوازی دین ہی بنا لو کہ جے رسول کچھ اذانہ مقرر کر اسی بھی کر لی عید واسطے میرے بھائی اذان اور اقامت کر اس طرح دے حسین جا چپ کر کے بیٹھے حسین کس طرح چپ کر کے بیٹھ گیا تو عام مسلمان ہوں تو سارے چپ کیتے تھے وہ بھی بیٹھ جاتا مگر وہ اس بے کسی دی عرض بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام تنہا جنگل اور بیابان چلا گیا اور اپنی بہنوں اور بچیاں نال لیا ہر عقل مند ہوں ہی پوچھتا کہ یار امام حسین اس عورتوں نال کیوں لے گیا حالانکہ جڑا آدمی حقیقت نو جانتا ہے اگر یہ بچیاں نال نہ ہوندیاں امام حسین شہید ہو جائیں حکومت نے اپنے سرکاری مولویوں کے ذریعے پروپیگنڈا کرا دینا سی ایک شخص بھاگی سی مارتا گیا لوگوں نے آکھنا یار فساد مکاؤن لی حکومت نے کرنا ہی مگر جدو بچیاں تے بھی رحم نہ کیتا مظلوماں تے عورتوں تے کیتا سب بھی اکھاں کھول گئیاں مکہ مدینہ سارا جہان اٹھ کھڑایا بعد بیا یار مسلمانی ہے تہاڈی کہ رسول اللہ دی اولاد نے اس طرح تسی پھرایا اس تو مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ السلام دا ٹکڑا بہت پیارا انہوں نے اخیر کر دیتی امام دے بارے اس شہید بلا شاہ گلگوں کباب کہ جڑی کباب پہنی سی جگہ جگہ انج ہو گئے پھل بوٹے بنے ہوندے خون نہ نیزے تلواراں دے زخم اس شہید بلا شاہ گلگوں کباب بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سرا کروڑوں مسلمانوں دی موجودگی بیابان پیاسا باہر رہا امام نے دیکھا یار نمازاں دے وقت تبدیل ہو گئے تکبیراں ختم ہو گئیاں اذان کر دیتی لیکن دین ہی حضور سے متوازی شروع ہو گیا یہ تو اسلام کوئی نہیں رہا شکر ہے آج تو حیرانی ہے کتے ہوں اذان نہیں ہوندی مگر اذان ہوندی اس سے پھر ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے کتے آندا ہے زیاد نے کئی کتے آندا مروان نے مجی نے کئی کتے آندا معاویہ نے کئی وہ آندے نا کوئی اختلاف نہیں ایک کوئی گل ہے جدوں معاویہ نے کڑھی تو گورنر نے کرنی سی لکھ دے اے سمجھو 452 صفحہ اڑتے فرماؤں کال یاد بلا مخالفت بین ہذین نصرین وسر مروان لأن کل مروان وزیاد کان عامل لمعاویہ فیحمل علی انہ ابتدا ذالک وتبع مال قاضی یاد فرماؤں ساریاں گلاں ٹھیک ہے زیاد مروان معاویہ کیونکہ شروع معاویہ نے کیتا مروان اور زیاد دے گورنر سی وہ دے پیچھے لگ کے کر خطبہ عید دا سنت دے خلاف پہلا کر دیا کہ علی تے لعنت سناونی ہے اذان جڑی تھی وہ کر لی انہوں جاری کر دیتا اول من احدث امیر معاویہ نصارہ نے وکل هذا لا ينافي ان معاویہ تحدث حکمات کرنا پھر بازار سے بالخود 457 کتے آندا حجاج نے کیتا کتے آندا زیاد نے کیتا کتے آندا مروان نے کیتا وہ آندے یار ساریاں گلاں سیٹ ہے جدوں معاویہ نے کڈیا وہ حاکم وقت سی انہاں سارے نے متحدہ نہیں کرنا اندازہ کرو رسول اللہ دا دین جڑا سی مننے کے مکمل ہو چکا سی اللہ نے مہر لاتی سی اس آیت کریمہ دے بارے جدے کہ یہودی نے آکھیا کہ عمر تہاڈی کتاب چ قید ایسی ہے جڑی ساڈے نبی تے اتری ہوندی تے اسی اس دن عید دا دن بناؤ دی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آکھیا کیڑی ہے انہوں نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آکھیا مینوں وہ دن بھی یاد ہے اور وقت بھی یاد ہے جدو آیت اتری سی میدان عرفات سی رسول اللہ اپنی اونی تے سوار سی خطبہ آپ نے دیتا اوتھے اللہ تعالیٰ نے آکھیا اج دین مکمل ہو گیا ہن کسر کوئی نہیں رہی اس مکمل دین ترمیم شروع کر دی کسی نے کوئی کرنا شروع کرتا کسی نے بربادی کرنی شروع کر دی اور ساری دنیا کی نگاہ امام حسین کی طرف سے
اسے رسولہ دے خاندان کوئی بندہ حضور دا وارث کہلاؤن دا حقدار نہیں سی، باقی سب چھوٹے سی۔ دنیا یہ ویندی سی بھائی باقی تو چپ کر رہا ہے، رسولہ دے بچے دا کی رد عمل ہے۔ پھر امام نے آکھا میرا ہی خاموشی مور لگ جانی، میں چپ رہا نا مور ہی ہو جانی ہے، بے جو ہے کری جاندے ٹھیک ہی ٹھیک، میں انہوں بدل نہیں سکتا، انجن اینی تیز رفتاری نہ چل رہا بھی کچھ لیا دوں گا، یہ سب گلا انہوں نے پتا نہیں۔ جہے دواں جہاناں دے بادشاہ نے کدی بول سن منہ فرما دیتے، وہ پردیسیاں نے پورے کرن بدلے ڈیرے وچ کربل جا کے لا دے۔ اللہ دے رسول نے جو دسیا سی بیٹا تو ذبح ہوے گا، ادھر چل پے، میں نہیں چپ رہ سکتا، کم از کم انہاں دا اختلافی نوٹ دے جاواں کہ سب دین دے خلاف کردے رہن، اور وہ برکت بیا جے نہ کوئی سنی نہ کوئی شیعہ، بھاویں کوئی یزید دی بھی نسل بچی ہے نا، وہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ معاویہ خلیفہ راشد، کسی نے نہیں مننا، یہ بادشاہ سے اپنے وقت دا خلیفہ راشد کوئی نہیں لکھوں، کہیں گے نہیں حسن سے ختم ہو گئی، یہ حضرت حسین دی اس مہر دا نتیجہ، یہ بعد حکمران ہے ٹھیک ہے، اپنا حکومتاں کردے رہن، مگر انہاں دی حکومت اسلامی حکومتاں نہیں، یہ کوئی دین نہیں ہے نہ اسلام دا ہے کوئی طریقہ۔ اتنے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فضل الملم لکھ دے کہ جڑی اذان کڈی کال النوویو، سمجھو پہلی جلد 425 صفحہ، کہ پوری امت کے خلاف کوئی مسئلے چ رولا ہوندا نا، یہ ساری امت نو پتہ سی کہ اذان اقامت تو بغیر رسولہ تو چلی آؤندی، ھذا دلیل علی انہ لا اذان ولا اقامت للعید وہو اجماع العلماء اليوم وہو المعروف من فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم والخلفاء الراشدین، کہ حدیث پاک دس دی ہے کہ اذان اور اقامت عید لی نہیں سی ہوندی، اور اج ساری امت دے عالم تے متفق ہے، اور یہ رسول اللہ دا عمل سی اور یہ خلفاء راشدین دا۔ فنوکل عن بعض سلفی شیئا خلاف اجماع من قبل و بعد، اینی مجبوری ہے ساڈے سنی علماء دی، ہن دس نہیں سکتے بھی یہ مندہ کم کین شروع کیتا، نہیں لکھ دیا کہ ہاں ساڈے پچھلیاں تو جڑا دے خلاف نقل ہویا نا بھی اذان اقامت دوندے دی، خلاف اجماع من قبلہ و بعد، انہاں تو پہلا بھی ساری امت دے اتفاق دے خلاف سی، تو انہاں تو بعد بھی امت متفق ہوگی کہ عمل بدعت ہے، یہ کوئی دین نہیں۔ ان سلف کہتا کہ بعض سلف ہوئی، معاویہ مروان زیاد اور انہاں دا ٹنڈا، امت دے دیکھدے ہیں کہ نویں بدعت ایجاد کرتی، اذان و اقامت شروع کر۔ اس تو اگے سارے تسی جان دے جے بے دین دے اندر نماز تو بعد زکوٰۃ دا مرتبہ، قرآن پڑھیا کہ نماز ادا کرو، زکوٰۃ دیو، اور زکوٰۃ دے بارے جی نبی علیہ السلام نے ایک نظم مقرر کیتا بھی کلا کلا کٹ کے اپنے طور نہ دیو، بد نظمی ہے، اس طرح کوئی دا فائدہ نہیں ہوندا، یہ سارے لوگ بیت المال نوں دیو، حکومت دا جڑا بیت المال ہے خلیفہ اس کو جاوے، وہ پھر صحیح طریقے نہ اپنے سارے علاقے میں پتہ کرے کون مسکین ہے کون غریب، انہوں دی امداد کرے، خلیفے دا حق۔ مگر ایسا زمانہ بھی آ گیا کوئی بات نہیں، یہ امام حسین دی شہادت تو پہلا کہ زکوٰۃ بھی خرد برد ہو گئی، ایسی انہوں نے جی فلانے چیئرمین نے زکوٰۃ لوٹ لی، فلانے نے کر لیا، کام کتوں شروع ہوئے؟ دین و دولت جس سے علیحدہ ہو گیا، حکومت جدی دین جدا، سب پٹھے بہنے شروع ہو گئے۔ اے امام شوکانی دا میں پڑھنا نیل الاوطار، اور اے امام بیہقی دی سنن الکبریٰ 8ویں جلد، ہر بندے نے پھر باب لکھیا کہ ائمہ جور، ہیڈنگ کی ہے کہ جڑے ظالم حاکم ہون دین تو ہٹ جان انہوں نے بھی زکوٰۃ دی۔ تو صحابہ کرام جڑے اسے موجود سی، امیر معاویہ دے زمانے حضرت سعد بن ابی وقاص سی، ابو ہریرہ سی، ابن عمر سی، لوگ جا کے پوچھنا مسئلہ پیدا ہو گیا بھی دئیے زکوٰۃ، ساڈے ویکھنے اپنے کپڑے اور خوشبوئاں تے لائی جاندے آ، کوئی یہ کچھ کری جاندہ، یہاں تو لٹ مچاتی بیت المال، ہن بھی دئیے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے آخیا کہ رسول اللہ نے یہی کیا سی، تسی انہوں نے دے دیو، تسی بری ہو جاؤ گے آپے بھگتے پھر۔ یہ عنوان قائم ہوئے جی سنو امیر معاویہ دا زمانہ، اس ویلے لوگ جڑے سی بیچارے پوچھنے لگ پے ہن اسلام دا کی بنے؟ وعن ابن عمر و سعد بن ابی وقاص و ابی ہریرہ و ابی سعید سعید بن منصور و ابن ابی شیبہ ان رجل سأل عن الدفع الى السلطان فقالوا ادفع الى السلطان۔ لوگ پوچھتے جا کے انہوں، ابو ہریرہ بھی امیر معاویہ کے زمانے فوت ہوئے، حضرت سعد بن ابی وقاص، انہوں کو مسئلے پوچھنے لگے کہ ہن زکوٰۃ یار دئیے، اکھیں ویکھ کے زہر کھائیے بھی تباہ کری جاندے، انہوں نے آخیا دے دیو۔ وفی روایت انہوں قال لهم هذا السلطان یفعل ما ترون فادفع زکوٰۃ۔ انہوں نے پوچھا کہ تسی ویکھدے جے بھی حکمران زکوٰۃ نہ کی کر رہا، کوئی ڈکی چھپی غلط نہیں ہو، یا اپنے چیلیاں نوں دئی جاندے یا کھائی پی جاندے،
قالوا نام انہوں نے آکھا دی بلکہ کل تو اذن یتخذون بیا ثیابا وطیبا عبداللہ بن عمر نے آکھا ہے تو پھر اپنی خوشبوؤں تے کپڑیاں تے لا لین گے قال وائن انہوں نے آکھا پائی پاویں اس طرح بھی کر دے تو دے دے دوسری جگہ بھی لفظ آتے پاویں وہ شراب بھی پی لینا تسی اللہ دے حوالے کرو جو شریعت دا حکم ہے تسی اس مطابق پورا کرو مگر یہ بھی ہونا چر رہا جب تک کچھ نہ کچھ بچا سی مڑ کے انہوں نے غیر مسلم پرتی کر لے زیاد نے کار ہی زکات دے میں حالانکہ اسلام دے اندر ہے جن مرضی رواداری دکھاؤنا کہ نہیں عیسائیاں یہودیاں نے اسلام بڑی بس ٹھیک ہے امن نہ رہن ساری رعایا سی انہوں نے اپنے تو زیادہ عزت دیں گے مگر حکومت ایک چپراسی بھی نہیں رکھ سکتی غیر مسلم کا کوئی کام نہیں کوئی اسلامی حکومت کا عہدے دار ہوئے یا وہ آپ منافق بنوں گا کہ جس دین نو مندا نہیں انہوں چلاؤ نہیں سارے نال رل گیا نہیں جدو دا عقیدہ کہ دین جھوٹا سارے ملک دا قانون قرآن و سنت ہے وہ تے ایمان نہیں رکھتا وہ کام ہے کہ آپ ہی جانداری نہ کہہ دے یار میں کیوں مراد میں رکھ دے میں کس طرح اس قرآن و سنت کو نافذ کروں گا جدو میں سچا نہیں من وہ بھی جانداری ہے اور ساری بھی ایسی انہوں نے آخیا بھائی ہور جو مرضی کرنا ہی حکومت نہیں تو کلرک بھی نہیں بن سکتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمانے ابو موسیٰ اشعری نے آخیا میرے کو کاتب ہے بہت اچھا لکھنا جانتا عدالت کی کاروائی انہوں میں کلرک رکھ لاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آخیا تینوں قرآن نہیں آتا کہ قرآن آتا ہے انہوں نے کتاب نو بالکل اپنے رازدار نہ بنا تو کہڑا مراد نہ رکھ لا پھر تو جدوں پھر زیاد نے عیسائی رکھ لے مسلمانوں کی بجائے اپنے مراد معاویہ دے زمانے اس عمر بن عبدالعزیز نے آخیا ہوں زکات نہیں ہے ہوں کوئی بالکل سرے تو اسلام کا نام نہیں دیا وہ کافر مراد میں رکھ اور حیرانی یہ جے جڑا سرجون سی انہوں اپنا کاتب اور مشیر رکھا صلاح لینی تو عیسائی کو لینی امیر معاویہ اور محکمہ تعلیم یوحنا دے حوالے کر عیسائی نہیں دیتا کہ تو مسلمانوں تعلیم دے دین دیا جڑاں کٹتیاں اور اج تک چین چین کری جاندے بھائی خدا دے بندے چلے گئے اللہ انہوں نے جو کرے سیانے معافی دے مگر نہ حقائق نہ چھپاؤ ظلم نہ کرو دین اسلام نہ ٹھٹھا نہ کرو امام حسین دی اس قربانی ڈیگریڈ کیوں کر دے تھی پاگل سی دیوانہ وہ نہیں سی جانتا میرے کو کہڑی طاقت ہے میرا باپ بے بس ہو گیا سی چلاکیاں کے سامنے میرے بھرا نے ہتھیار پھر دیتے جب 40,000 کی تلوار وہ نال سی میرے کو کہڑا بندہ یہ کوفہ اگر پورا بھی ساتھ دینا تو آپ بندہ کرو سارے وعدے دے رہیں گے کوفہ سارا ایڈی حکومت ٹکر لے سکتا کچھ بھی نہیں سکتا اور رسول اللہ کی پیش گوئی کے مطابق سوچ سمجھ کے نکلے تھی ایسے صرف نہ امت کو دسنا بے جو ہو رہا دین تو ہٹ کے میرا خون بہ جائے مگر امت سمجھ لوے یہ ذرا بھی اسلام ہوں تو حسین ایڈا بے صبر نہ ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن اتریا حج نو ہوں لے رہو حج دی بات رسول اللہ نے ایک ایسا حکم دیتا جڑا عرب دے لوگ منن لئی تیار ہی نہیں ایڈے صحابہ بھی نفرت کر گئے انہوں نے آخیا نہیں یہ حکم کوئی نہیں وہ حکم آج اسی اتنے عمل کرتے کہ جڑے لوگ اسی دوروں جانے سانوں تمتع دی اجازت ہوگی کہ تسی عمرے دا احرام بنو جا کے عمرہ کرو احرام کھول دیو آزاد رہو تھے پھر حج دے جناؤ تو تھے احرام نواں بن دو یہ تمتع ہوتا فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج قرآن چایا ہے کہ جڑے دوروں آتے ایڈا لمبا احرام نہیں رکھ سکتے ہوں تو نہ جہاز گیا میں جنہ کی گل اس مہینوں کا معاملہ فرمایا نہیں یہ آزادی ہے جڑے مکہ رو دے ارد گرد تمتع نہیں کر سکتے ایک باری حج کرنے ایک باری عمرہ انہوں نے کوئی مشکل نہیں دوروں آنے والے تو نبی علیہ السلام نے جسے طواف کعبہ ہوا صحیح صفا مروہ دی آپ نے آخیا جنہ دے نال قربانیاں نہیں وطنوں نہیں لے کے آئے جانور کھول دو احرام اللہ دا رسول کہہ جو جنہوں نے آپ لی جاناں دتیاں جنگاں لڑیاں وہ حکم مننے تیار نہ ہو تو کہا نا حج دے نال عمرہ تے من افضل الفجور سب تو بڑا گناہ ہے کہ آدمی ایک باری حج اور عمرہ کر دے کوئی حج ہے یہ تو مخول ہویا خدا دے کرنا ایک باری حج لی آنا ایک باری حتیٰ کہ لوگوں نے ننگا چٹا کہتا کہ اسی جدوں پھر مینار ٹراں گے ساریاں شرمگاہ تو منی بہندی ہوگی اپنیاں بیویاں نہ جمع کران گے وچوں چھٹی ہو جانی یہ کوئی نہیں مگر رسول اللہ نے اعلان کیتا نافرمان ہے جڑے حکم نہیں مسیح اس حکم جاری کیتا مگر یہ ہوں تسی پڑھ لو بے پہل تے حضرت عمر حضرت عثمان نے کی غلطی جو نہ کوئی ہوئی مگر وہ ایڈی نہیں سی انہوں نے اتنا ہی آخیا افراد بہتر ہے کلیاں کرنا حج تے مڑ کے عمرے بہتر ہے یہ بہتر نہیں بہت فساد پایا بے ننگے سر نماز جائے مگر ٹاکے پڑھنی بہتر ہے کوئی ایک بہتر بنا لینا وہ دین ہی بن جاتا ہے کہ افراد بہتر ہے تمتع دی بجائے نے مسیح حضور نے جاری کیتا اور اسے صحابی سراقہ نے پوچھا یا رسول اللہ حکم اسے سال لیا کہ ہمیشہ ری انگلیاں پا کے آپ نے آخیا دخلت العمرۃ فی الحج الی یوم القیامہ
عمرہ حج چاہیے ہی وڑ گیا جائے میرے انگل کٹھے ہو گئے. ایڈا محنت کا حکم جڑا سی نا انہاں صرف یہ آخیا بھی بہتر ہے. اس بہتر کی حضرت علی نے مخالفت کی. تکبیراں دا بھی تو سنیا پڑھا کے نماز بس رہا کیا رسولہ دی نماز آ سی تو لوگاں منیا بے اس آدمی نے یار یاد دلائی اسی تے چھڈ ہی بیٹھے. کوئی اللہ اکبر نہ آکھے تھلے اتنے جاندیاں ویخ ویخ کے تھلے اتر اب تیری پھیلات. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب اپنے نال ہی حضرت علی بھی سے وہ سفر آخیا بھی نہیں کٹھا نہ احرام بنو. یہ اپنے خیمے جو نکلے راوی نے پورا نقشہ بیان کیا کہ ہاتھ بھی جڑے نا وہ آٹے نہ لبڑے اپنے اونٹ واسطے نا وہ پتے ککر دے اور آٹے نو گن دے آئے تے باہر نکل کے انہوں نے کہا لبیک بحجۃ عمرہ میرا لبیک ہے حج دا بھی اور عمرے دا بھی. حضرت عثمان نے آخیا تو ساری مخالفت تو بعد نہیں آنا. انہوں نے آخیا تینوں نہیں پتا کہ اللہ دے رسول نے حج تمتع کرایا تھا. اس تو مخالفت کا کی سوال ہوتا میں رسول دی سنت کسی دے قید نہیں چھڑ سکتا. صحیح بخاری اور مسلم وہ افضل تک رہی گل انہیں مارنا شروع کر دیا. میں ترمذی شریف جو پڑھ رہا ہوں پہلی جلد تحفۃ الراز 82 سال لکھیا کالا تمتع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر و عثمان. حضور نے بھی تمتع کیتا خلیفہ بھی کیتا واول من نہا و معاویہ جنہیں روکیا نا اور لوگوں کے سر مننے شروع کر دے سزا کے طور پہ کوڑے مارنے معاویہ. انہیں آخیا نہیں تمتع کوئی نہیں وہ کفر دا رواج کہ نہیں تمتع حج کی اجازت دینی. اور اتنے پھر امام لکھ دیں کہ پہلیاں دا روکنا الگ تنظی وہ صرف اینا ہی سی بہتر ہے انہیں ماریا کٹیا نہیں. نہ ہی معاویہ رضی اللہ عنہ اللہ تحریم یہ روکنا حرام دے درجے کا جنہیں آخیا نہیں قتل حرام ہے فاولیت بے اعتبار تحریم. یہ جڑا راوی نے آخیا نا پہلا ہے جنہیں روکیا انہوں دونوں تد نہیں من داخل کیتا بھی انہوں نے روکیا نہیں صرف آخیا سی بہتر ہے. یہ جڑا کیا کہ اول وہ جنہیں تمتع نو روکیا معاویہ یہ تحریم پر انہیں حرام ہی قرار دیتا اور لوگوں کو سزا دینی شروع کر. اے میں تھوڑے سامنے بجائے سیاسی گلاں دے دین نال جو سلوک شروع ہو گیا نا نماز نال عیداں نال جمعہ نال حج نال زکات نال دے حوالے دے اور نتیجہ کیا رشوت. یہ برائے ہوں کتاب ہے میرے سامنے اے لاؤ سن. اے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دیوبندی نے کہہ کے اپنے خلیفہ نو مولانا ظفر احمد عثمانی نے ایک کتاب لکھوائی بے اہل حدیث جڑے انہوں دا بڑا تان ہے بے حنفیاں دے مسئلے من کرتے ایک قرآن دے بھی خلاف حدیثاں تسی بیٹا ایک کتاب لکھو جہے ثابت کرو ساڈا ایک مسئلہ بھی نہیں جڑا قرآن حدیث اور صحابہ تو ثابت ہے. اے لاؤ سنن چڑھتے لہندے جڑا چرچا ہویا اینیاں جلداں انہاں لکھیاں ایک ایک مسئلے نو لیا پہلاں آیتاں لو پھر حدیثاں لو انہاں تے بحث کیتی اور نال صحابہ دے فتوے تے ساڈی فقہ دا کوئی مسئلہ نہیں جڑا دے خلاف ہے. اے لاؤ سنن انہاں دے. اتنے پھر راوی لکھدا ہے میں رشوت زیادہ جس دور سانوں کم دتا نا وہ معاویہ دا زمانہ سی. ادوں رشوت بہت چلی حکمران جڑے سے انہیں لٹیا سن اور اس وقت سارے کول ہور کوئی شے نہیں سی سوائے رشوت دین دے بے دے کے اپنی جان چھڑائیے ورنہ بچاؤ دا کوئی سامان نہیں. انجے زیاد جڑا دے زمانے دے اندر سب تو زیادہ جس شے نے سانوں نفع دیتا وہی ہے بے رشوت چلتی سی. اسی رشوت دینی تے اپنی جان چھڑا دینی ورنہ ہور کوئی طریقہ نہیں چلیا. اللہ اکبر. قال جابر بن زید ما رأینا فی زمن زیاد انفعلنا من الشاہ. اے سمجھو ناٹ سمجھ کہ ساڈے لیے اس زیاد دے زمانے جڑا ہے امیر معاویہ دا گورنر یہ نالوں زیادہ نفع بخش کوئی شے نہیں سی. رشوت دیو اپنے حق فیصلے کر لو. 59 صفحے. اور یہ نال دین دے نال جو بد سلوکیاں کیتیاں وہ نتیجے کئی لوگ سوال اٹھاؤندے میں اور بھی صحابہ کرام سی چپ رہے. اے میں اسے علاوہ سن جو پڑھدا کہ لوگوں نے جو کچھ کیتا اس تے اپنا انہوں دا کی حال ہے. فرماؤندے بیان التعویل بالتقیہ لیس بمستعبد ولا رقیق ولا فی عصبیہ. وطر دا مسئلہ آیا اس تے انہوں نے حنفی عالم نے تحاوی نے تعویل کی کہ انہوں لوگوں نے تقیہ دے طور آخ دیتا ورنہ معاویہ نو سچا نہیں سی مندے. تو دوسرے نے کہا کہ نہیں یہ تعویل تھوڑی غلط ہے صحابہ نے کیوں کرنا سی تقیہ تو آندے مردود ہوندا ہے. یہ جڑا تسی آخدے تقیہ نہیں کیتا بالکل تھوڑی گل غلط ہے کیونکہ تقیہ دی تعویل کوئی نہ بعید گل ہے نہ یہ غلط ہے نہ یہ کوئی تعصب ہے. فإن التقیہ بالمعنی الذی ارادہ الطحاوی کہ امام تحاوی جڑا معنی لیندے نا تقیہ دا کہ جدوں بے بسی ہو جائے تو پھر چپ رہنا پی جاندا
لیسا بحرام مطلقاً، یہ ہر حال حرام نہیں ہے، بل جائزۃ فی بعض الاحوال، بلکہ کئی موقعوں تے جائز ہے۔ صحیح بخاری جی امام حسن بصری دا لکھ دے التقیہ جائزۃ الی یوم القیامہ، ماڑیاں بندیاں دی قیامت تک باقی ہے، تے سارے بلال دی طرح کوڑیاں تے نہیں ریڑ سکتے، اس تو جان بچاؤنی اگر کسی ویلے کوئی چپ کریں گا وہ بھی کوئی نہیں، جائز ہے اور قیامت تک۔ امام بخاری عنوان لکھا کہ لوگ یزید کو جاندے، ہور حاکماں کو جاندے، انہوں دے منہ تے انہوں نے چنگا کہیں باہر آ کے برا کہیں۔ ابن عمر نے کہا یار ایک کم جڑا سی اسی رسول اللہ دے زمانے چ انہوں منافقت آندی تھی، مگر ہن تہاڈی بے بسی ہو گئی، بے تسی منہ تے تعریف کردے جے حالانکہ کہندے تے بسی جاننے بھی ظلم ہے، مگر کی کری انہاں دی منہ تے تعریف کردے۔ اولم یعلم ھذا المعترض بأن ابن عباس من خواص اصحاب علی رضی اللہ من الذین کانوا ینکرون علی معاویہ رضی اللہ عنہ اشد الانکار ویبغضونہ ویقاتلون فی حق حیات علی۔ وہ آندے اعتراض کرنے والا جڑا انہوں پتہ نہیں کہ ابن عباس جڑے ہے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ دے خاص ساتھیاں تو سی، اور یہ وہ لوگ سی جڑے حضرت معاویہ تے سخت اعتراض کرتے سی، انہاں نال ناراض سی اور حضرت علی دے حق تے انہاں نال جنگاں لڑتے رہے۔ ثم بایعوا بعد تقیۃ غالبا، بعد اگر انہوں نے بیعت کیتی ہے تو کسے خوش دلی نہ نہیں کیتی، بے بسی پاروں مجبور ہو کے تقیے دے طور کیتی ہے۔ ورضام بے نادرن، ورلا کوئی سی جڑا دلوں راضی سی، ورنہ سب بے بس۔ وقضا بایو ابن یزید من بعد کذالک، اور اسی طرح وہ بیٹے یزید دی بھی جناب بیعت کیتی، کسے خوش دلی نہ نہیں کیتی، امت دے سر تے تلوار سی اس اللہم انا تعویل قول ابن عباس بما ولم بولا، تحاوی نالوں ساری تعویل بہتر ہے۔ اے میں تقیہ جڑا رولا پاؤندے نے وہ بھی پڑھ دیتا، اے جلد سمجھو 5ویں اور وہ دا صفحہ 6ویں 33۔ تو علماء سب جان دے دین اسلام جڑا انہوں بری طرح پامال کیا جا رہا ہے۔ تو اسلام دا مطالبہ ہے کہ حکومت نو اور دین نو ایک جگہ تے جمع کرو۔ ہن امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ دا زمانہ، ایک آدمی کوفہ گیا، انہیں باہر ویکھیا ایک شخص جڑا حال چلا رہا، اور انہیں پہچان ہی کوئی نہیں سی، بے خلیفہ تو مسلم آکھیا کہ میں کھانا، آپ نے آکھا میرا کھانا بدھا ہے، کھا رہا۔ انہیں جسے کھولیا، وہ اس طرح کی روٹی سی وہ چبا ہی نہیں سکتا، انہیں آکھا نہیں یہ بابا میرے کھان دی نہیں، کوئی اور در دس جسے کوئی چجدہ کھانا ملے۔ آپ نے فرمایا تو پھر کوفہ چلا جا، اتنے حسن بن علی دا مکان پوچھی، اپنے پت دا ہی دسیا، اتنے اچھا کھانا مل جاؤ۔ وہ جدو گیا اور اتنے ڈیگاں پکدیاں سی، لوگ کھاندے سی، انہیں بھی کھادا، اور نال پھر حضرت حسن نے کہا کہ جس شہر سے یہو جہا کھانا پردیسیاں نوں مل رہا، اتنے میں ایک آدمی نے دیکھا یار حل چلا رہا سی، اور کو کھانا ایسا سی جڑا میں بھی نہیں سی کھا سکتا۔ انہاں آکھیا میرا باپ ہی سی، وہی وقت دا خلیفہ، اسی بھی وہی کھانا کھانے، اگر تو کر دیں تو وہی کھانا، اے صرف امت نو کھلا رہے ہیں، ورنہ اسی اپنے آپ تھلے دے معیار تے رکھتے ہیں کہ امت تے کی گزرتی وہ مطابق زندگی گزاری۔ یہ سی وہ اسلامی حکومت جی رسول اللہ نے قائم کی تھی، اور جب تک رہی برکت ہی برکت۔ فقیر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں کہ جوں جوں در عمارت فقر راہ افزودان، کمال سی تدے علامہ ابو الکلام یار اس وقت ڈاکہ ماریا جدو اسلام چڑھائی تے ادوں آزادی کھولی، در عمارت فقر راہ افزودان ہم تو سلمان در ملائن بودان۔ حکومت ہوندے ہویا جیوں جیوں حکومت دا عہدہ ودتا گیا اُنہ ہی آدمی زیادہ فقیر اور درویش بنتا گیا، اور حضرت سلمان فارسی کی طرح دا انہوں نے زندگی گزاری۔ پھر حوالہ دینا سلمان کی سی، حکمران نے بودو سامان نداج، حاکم سی، حاکم بھی اس ملک دا جتھے کسرا ایران حکومت کر گیا کہ وہ دربار چ لوگ کھڑے ہوندے نہیں سپاہی، انہوں نے بھی حکم سی جڑی پیٹی بنو لاکھ دینار تو گھٹ دا موتی نہیں جڑے ہونا چاہیے۔ میری توہین ہے کہ میرے دربار دے آدمی کی پیٹی جڑی اس تو گھٹ قیمت دی ہوئے، اور جدوں دوڑا اس بھی کئی ہزار وہ باورچی سی، اینی عیاشی سی، مگر یہ اتنے حکومت کر رہا ہے، ملک فتح ہوا تو یہاں نے گورنر مقرر کیا تیرا ہی علاقہ۔ تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ جو جا رہے تھے عراق ایران، کوئی نہ کوئی سپاہی نال، نہ کوئی دستہ، نہ کوئی پروٹوکول۔ رستے ایک شخص ملیا، وہ بھی جا رہا سی مدائن، انہوں دیکھا بھی وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا، آپ نے کہا یار جی تم مینوں اجازت دے میں ہی تیرا بوجھ اٹھا رہا، کوئی پتہ نہیں یہ تو مسلمانوں کا گورنر ہے۔ سامان چکیا، جب شہر پہنچے بڑے بڑے نیک صحابی اگے آ گئے، انہوں نے استقبال کیا۔ سلمان کو چھوٹا جا، حضور نے سلمان الخیر کیا سی اور آخیا بھی ساڈے اہل بیت چاہیے، بہت محبت کی تھی حضرت علی رضی اور آدم۔ پریشان ہوئے
کہ یار میں کنوں سامان چکا؟ آپ نے کہا نہ تو پریشان نہ ہو، تیرا احسان میرے سر ہے، میں ادا بھی ترے آنا سی، تیرا سامان چک لیا تو اللہ مینوں اجر ہی دے گا۔ تو حکمران نے بود و سامان نداج، کروڑاں درود پڑھو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہو جہ انقلاب لے کہ جسے پیٹیاں بندے سپاہی اینی کیویں اتنے درویش ہو گیا حکمران۔ تو کہندے حکمران نے بود و سامان نداج، سلمان حاکم سی مگر سامان پلے کوئی نہ۔ اتنے جدو گئے لوگوں نے آخیا اینا محلوں کس طرح حکومت کر رہا تسی نہیں؟ فرمایا نہیں، مسجد میں فیصلے کریا کروں گا، درخت جڑا ہے جیسے سو جا کروں، کوئی گھر نہ بڑھایا، کوئی سامان نہ کٹائی۔ حکمران نے بود و سامان نداج، دستے وجود تھے وہ قرآن نداج۔ سلمان کو سامان مر گیا نہیں سی، ایک تلوار سی جہاد علی، ایک قرآن شریف، اور اٹھاں سرانے رکھ کے سو جانا۔ تے مرن دا وقت آیا تو بڑا روئے۔ لوگوں نے آخیا سلمان تیرے لیے حضور نے بڑیاں بشارتاں دی، کہنے لگا نہیں یار میرے محبوب نے آخیا سی بے سلمان بڑی چڑھائی ہے پل صراط دی، سامان تھوڑا لے کے آئی، کڑا تے پیالہ تے جڑیاں اٹاں یہ بھی وادو سامان لگتا کہ یہ بارے جلا پوچھنا لے۔ اب اقبال آدھے حکمران نے بود و سامان نداج، ایداں دے حکمران ہی دیکھے، سلمان حکمران سی مگر کوئی سامان نہیں سی، دستے وجود تے وہ قرآن نداج، وہ ہاتھ سوائے تلوار ادے اور قرآن شریف دے کچھ نہیں۔ یہ حکومت سی جی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی، اور لوگوں نے اس آسمان تھلے اتنا بہتر نظام کدی بھی نہیں دیکھا مگر برباد کر کے رکھ۔ عرب خدرا دے نور مصطفیٰ سوخ، عربی بگڑے سی مگر جدو اپنے آپ حضور دے نور نہ روشن کر لیا، کلمہ پڑھ لیا۔ عرب خدرا دے نور مصطفیٰ سوخ، چراغ مردہ مشرق برف ہو، جڑا بجھا چراغ سی مشرق دا نور و نور ہو گیا، دنیا عدل و انصاف آ گیا۔ آخری گل کربلا ولیکن خلافت راہ گم کر، اور خلافت رستہ پل گئی کہ اول مومنان والا شاہی عام ہو، پہلے مسلمانوں نے پہلی نسل نے بادشاہی سکھاتی، خلافت کی بجائے بادشاہ، محل آ گئے، سونا چاندی ریشم آ گیا۔ اسے پھر جسے ویکھیا کہ انیاں تبدیلیاں کر خاص طرح سر جلوائے خیر الامم تو صحاب قبلہ 12 ترک، اسے پھر ایک بدل اٹھیا مدینہ شریف چوں، ایک فرزند رسول اٹھیا جڑا برسیا در زمین کربلا باری درف، کربلا دی زمین برسیا چلا گیا، لالا ویرانہ در لالا کاری درفت، ایک ایسے پھول کھلاتے دنیا جتھے مڑ کے کدی تحریک اٹھی، تاریخ پڑھا کسی کو کوئی حوالہ نہیں رہا، بڑے بڑے مشکل حالات آئے، اخیر امام حسین دا سہارا لینا پیا۔ مصعب ابن زبیر جسے گھیرے چ آ گیا، عبد الملک دی فوجا نے گھیر لیا اور وقت موت دا ہے، اسے مطرف نے بلایا، مغیرہ بن شعبہ دا بیٹا سی، انہاں دا بھانجا سی، انہوں سد کے آخیا اپنے بیٹیاں اور پراواں نے حکومت کو معافی منگ رہی، مصعب بہت تھوڑے بندے رہ گئے، اسے آخیا مطرف سنا کہ جدو میدان کربلا حسین تنہا رہ گیا اسے کی ہویا سی؟ مطرف نے آخیا ماما جی ان اللہ بالتف من حال ہاشم تاسوف حسن للکرام تاسیہ، ماما جی اس جڑے ہاشمی سی نا 17 پر اپنے، باقی تو چلو ہور لوگ سی جڑے اپنے پراپت کیجیے تھے، انہوں نے آخیا حسین تیرے تک ادوں زخم پہنچوں گا جدو اسی فوت ہو چکا، ساری زندگی تیرے تک کوئی نہیں پہنچ۔ ان اللہ بالتف من حال ہاشم، میدان کربلا ہاشمیاں نے تاس و حسن للکرام تاسیہ اپنیاں جاناں وار دتیاں تے شریف آدمیاں نے نمونہ چھڈ گئے، ایداں جاناں قربان کری دیاں اپنے سرداراں تو بزدل نہیں بنی دا۔ انہیں پھر حکومت نو آخدا جو تسی کرنا چاہتے نا میرے نال کر لو، اس تو زیادہ وقت تے نازک نہیں ہونا جڑا حضرت امام حسین تے پھر کٹیا گیا، بیچارے دا دربار گیا، اینڈے ہی اب امام حسین دا سر کٹیا گیا، کوفے دے محل چ گیا، ابن زیاد ملون تخت تے بیٹھا، امام دا سر سامنے تھال پیا، صحیح بخاری چرن دے مکرن والیاں گلاں نے، انہیں امام حسین دے اللہ مبارک جڑے ان تے چھڑیاں ماریاں اور نال اعتراض کیتا، بینواں دے بڑا خوبصورت کی حسن ہے دے، تو حضرت انس نے آکھیا غضب خدا دا اے تو زیادہ رسول اللہ نال کیدی شکل ملدی، اے ظالم تان کر دیا۔ تے بعد او دا سر بھی کٹیا گیا، مختار نے کٹے، اسی جگہ آیا، اوتھے مختار دے پیش ہویا، اور اسے لکھ دے امام ترمذی اور امام احمد جس تو مولانا شاہ لکھ دے اس ظالم فاسق نے اللہ نے دنیا کی کیتا، امام بھی میت نے اس طرح کیتا، لوگاں دے دیکھدے ہی شور و گل ہویا، آ گیا جدو لوگاں دیکھا سپ آیا، مجلس کو سیار جا کے نسلیں تھنی دی کھوپڑی چ گیا،
نکل گیا. پھر 3 واری یہ تماشا لوگوں نے دیکھا. دنیا جی خدا نے اشرف کھایا تو فرزندے رسول نوں چھڑیاں ماری. جنہوں رسول چاہتا سی تو اتنے چھڑیاں مارتا رہا. اور بعد مختار دا اتنے سر آیا, مسلم نے کٹیا, مسلم دا آ گیا. عبد الملک جدوں سٹوری سنی انہیں آخیا یار ٹاؤ مل, یہ منحوس مل جڑا اتنے سر ہی آدھے میرا بھی اتنے ہی آنا. اے انجام ہویا ظالماں دا کہ ایک بھی پھر دنیا تو بچ کے نہیں گیا. مختار دی واری آئی تو انہیں آخیا مسلم میں اپنے رب کو اینی مہرت منگی, اللہ اینا وقت دے دے کہ زمین تے امام حسین دے قتل کسی دا رائی برابر بھی حصہ نہ چلدا نہ نظر آئے. وہ میرا کم گیا ہو, ہن تو مینوں قتل کرنا چاہنا تو کوئی گل نہیں. دلیرانہ پھر انہیں غسل کیتا, خوشبو لگائی, کفن دی چادراں پہنیاں, میدان سے آ گیا. انہیں آخیا جو کرنا چاہتا کر دے, میری زندگی دا مشن پورا ہو گیا. ہن ایک بندہ بھی نہیں تسی بکھا سکتے جہاں امام حسین دی شہادت ذرا برابر دخل ہوئے تو جیندا ہوئے. میں مکا دیتے آ, ہن میں اگر مر بھی جاواں تو میرا کچھ نہیں بگڑتا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا مولانا محمد علیہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اما بعد, کافی مدت تو تسی ویکھ لے جے بے اعلان ہن بندی سی, مگر ہن مسجد دے بارے جڑا ایسٹیمیٹ سی وہ بارے پتہ چل گیا بھی 10-11 لاکھ کا ایسٹیمیٹ ہے. ہو سکتا ہولی ہولی تو زیادہ بھی خرچ ہو جائے, مگر کم از کم ہے نا. یہ ہن خرچ اس طرح روز اپی لانا تو مشکل ہی ہے اکٹھا ہوئے. میں سارے جڑے ساتھی سن رہے, اللہ تعالیٰ نے بہت نوں صاحب ثروت بنایا, انہوں نے چاہیے اپنے اپنے ذمے نہ ایک حصہ لے لین تے بنا دین. اللہ دے کر جنہیں حصہ لیا, رسولہ نے آخیا کہ مفا سے کتاب چڑیا دے گھونسلے جنہ بھی تسی لاؤ گے نا تو اللہ جنت محل بناؤ گا. رب دا دتا تے باقی یہ کوئی شک نہیں. قرآن پاک دا بیان دینا کہ اللہ ہی رزق فراخ کرتا تنگ کرتا. یہ نمونے میں ایسے دور سے اپنی اکھاں نہ ویکھے. ملاں دے مالک جیلاں گئے, انہوں دے پلے کچھ نہ رہا, مقروض ہو گئے, جان نہیں انہوں دی چھٹ دی. اس طرح میں کوئی نہ آکھے میری عقل اور دانائی دا نتیجہ. ایک قارون نے کیا سی انما اوتیتو علی علم, میں اپنی مہارت نہ حاصل کیتا. اللہ نے آکھا وہ بڑے بڑے مہارت والے اس دنیا چ ہو گئے, کی انہوں دا رہا پھر. اس تو جو کچھ رب دا دتا نا رب دی راہ خرچ کر دیو. یہ خسارے دا سودا نہیں, نفع ہی نفع. یہ میری اس بات پہ دھیان کر کے تھی اپنی جگہ سے بناؤ اسکیماں کہ رب نے جنہوں دیتا اللہ تعالیٰ نے ہور زیادہ برکت دے, کروڑاں دین, مگر یہ مسجد کا کام جنہوں سارے مل جوڑ کے کر دیو تاکہ شاندار بن جائے. میرے حجرے دی ہن کتاباں الماری سے اتنا ٹھونسیاں بھی میں کتاب بھی نہیں کر سکتا, جگہ ہی کوئی نہیں, ایک دوسری چڑیاں. اسی طرح پانی وچے کچھ آਉਂਦਾ, جے کوئی بارش ہوندی ہے تو ٹوٹیاں تک گندگی گندگی چڑھ جاتی. کوئی حال نہیں, یہ کوئی انتظام مل جوڑ کے کرو, اللہ خوش ہوگا. اللہ دے رسول دا فرمان ہے کہ مسجد بناؤ جا حصہ اللہ تعالیٰ بن اللہ بیتن فی الجنہ, یہ شروع کر دیو. اے بھی جڑا کچھ اتنے ہو سکتا بالکل یہ بھی نیکی ہے, یہ کوئی شک نہیں. اپنا حصہ ماڑے تو ماڑا بھی تو تہاڈے سامنے ہونا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام مسجد اقصیٰ سی, ایک بڑھیا آئی اس کو 2 ٹیڈیاں سی, ایک انہیں پاتی کر, ایک امیر آیا انہیں ہزاراں پائے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے اسے فرمایا بھی آ ٹیڈی جڑی نے ہزاراں تو ود گئی. تو لوگ حیران ہوئے, فرمایا وہ کوئی 2 ہی سی ٹیڈیاں, انہیں ایک دیتی ادھا دیتا مال. یہ کو 10,000 اگر کروڑاں نسبت ویکھو, اس تو اللہ دے ہاں یہ نہیں ویکھیا جاتا کنے کنا دیتا, نیت ویکھی جاتی. اللہ تمہیں بے شمار دے, مل کے نہ بلکہ اکٹھے ہو کے کوئی رل مل کے سارے فیصلہ کرو. یہ مسجد کی تعمیر لی کوئی کمیٹی بنا لو, جویں ہی یہ اپنی زندگی مکمل کریے, یادگار رہ جاؤ گے. اللہ تعالیٰ دے حضور ساری بھی پیشی ہوئی تو اللہ راضی ہوگا. سب دوست اتنے دے یہ باہر دے جن حصہ لے سکتے حصہ پاؤ. خدا تمہیں برکت دے, خیریت نہ رکھے.
حیران مولوی فقیر اللہ صاحب کی طرفوں الفاروق بھی ہے، امام حسین علیہ السلام واقعہ کربلا، گلدستہ توحید، حادثہ کربلا کا پس منظر، یہ ساریاں کتاباں ود تو ود ہے اور اس موضوع نہ تعلق رکھنے والی ہیں۔ یہ مولوی صاحب بیٹھے ہیں جاندیاں دیکھ کے تو انہوں کو خرید لو، خاص کر کے حادثہ کربلا کا پس منظر سے بالکل ہر بندے کے کول ہونی چاہیے، واقعہ کیوں ہوا، سمجھ آوے کہ دین اسلام جڑا اس وقت کس حالت سی اور امام حسین رضی نے قدم کیوں اٹھایا۔ اے مولوی صاحب بیٹھے ان آیا ہے اتوار دا اعلان دے تحریک اسلامی کے اجتماع پرسوں بروز اتوار مرخہ 18 وقت 9:30 بجے شروع ہوگا، احباب سے شرکت کیجیے گا، مسجد سے ہوتا 15 روزہ، اللہ توفیق دے تو وقت کر کے آ جا کر۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید۔ اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین۔ عباد اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔